اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ساتھیو، السلام علیکم۔ اس وقت ہماری ریاست ایک بے لگام اور نفسیاتی بیمار عورت کے اشاروں پر ناچ رہی ہے، جس کا نام مریم نواز ہے۔ پوری ریاست اس وقت اس کے اشاروں پر اور اس کی انگلیوں پر ناچ رہی ہے، اور اس کے جو خواہشات ہیں اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے تیزی کے ساتھ ہماری ریاست ادارے کوشش کر رہی ہے۔ اس کی خواہش کا اندازہ آپ اس بات سے لگائے کہ اس کی خواہش یہ ہے کہ اس ڈاکو سزائے یافتہ اس ملک کے خزانوں کو بے دردی سے لوٹنے والا شخص، غدار، بین الاقوامی قوتوں کا ایجنٹ نواز شریف کو عام معافی دے کر ڈول باجوں کے ساتھ ملک لایا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ اس نفسیاتی عورت کی جو خواہش ہے، جو مطالبہ ہے، اور جو ہماری ملک کی طاقتور حلقے ان سے معاہدہ کر چکی ہے، اس کی خواہش دیکھ۔ لعنت ہو معاہدہ کرنے والوں پر بھی، اور لعنت ہو اس عورت کے اوپر بھی، کہ ترازو کو دونوں طرف برابر کیے جائے۔ یعنی نواز شریف کو عام معافی دی جائے، پاناما بینچ معافی مانگے، وہ جی آئی ٹی جس میں ملک کے تمام اساس اداروں کے لوگ شامل تھے، وہ معافی نامہ لے کے بے گناہ قرار دے اس ڈاکو کو، اس غدار کو، اس سزائے یافتہ مجرم کو، جس نے ملک کی اقتصادی تباہی کی ہو، ملک کو لوٹ کر، ملک کے خزانوں کو لوٹ کر، اس شخص کو عام معافی دی جائے۔ اور دوسری طرف اس شخصیت کو جس کا نام عمران خان ہے، اس کو نااہل کر دو، اس کو گرفتار کر دو، اس کے اوپر 100 کے قریب FIR کاٹو، بغاوت کے، دہشت گردی کے، قتل کے FIR کاٹو، اس کے قتل کے سازشی منصوبے بناؤ، اس کو راستے سے ہٹاؤ۔ دوسری طرف اس کا مطالبہ ہماری ریاستی اداروں سے یہ ہے، یعنی اس وقت اس ملک کے اندر 11 مہینے میں جو غیر آئینی، جو غیر اخلاقی، غیر انسانی اقدامات ہو رہے، وہ اس نفسیاتی عورت جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی ہے، جو بے لگام گوڑی ہے، مریم نواز کی خواہشات کے اوپر ہو رہا ہے۔ ملک بین الاقوامی طور پر تنہا ہو چکا ہے اس 11 مہینوں میں۔ IMF تو کیا، کوئی دوست ملک بھی ایک ٹکا دینے کو تیار نہیں ہے۔ اعتماد ہی نہیں ہے ان ڈاکوؤں کے اوپر، ان چوروں کے اوپر۔ کسی بھی مالیاتی ادارے کا ان کے اوپر جو ہے اعتماد نہیں ہے۔ ابھی تک IMF سے ایک ٹکا بھی نہیں ملا ہے، ابھی تک وہ سٹاپ لیول معاہدہ بھی نہیں ہوا ہے۔ 17 ارب ٹیکس قوم کے اوپر لگایا ہے، ٹیکسز، مہنگائی کا بوجھ ڈالا ہے۔ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، لوگوں کو اپنے بچوں کو تعلیم دینے میں دشواری ہو رہی ہے، اخراجات پورے نہیں کر پا رہے، اپنے بچوں کی تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر رہے۔ ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، بے روزگار ہو رہے، صنعتیں بند ہو رہی ہے، ملک میں انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے، انتشار کی طرف بڑھ رہا ہے، آئینی بحران ملک کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن اس عورت کی خواہش پوری کرنی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری ریاستی اداروں نے۔ اس لاڈلی کے خواہشات پورے کرنے، 11 مہینے سے مسلسل خواہشات پورے کی جا رہی ہے، اس کی ڈیمانڈ پوری کی جا رہی ہے۔ سرکاری اخراجات پر، سرکاری پروٹوکول پر سرکاری سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہے، اور اپنی تقریروں میں اداروں کو متنازع بنا رہی ہے، عدلیہ کو دباؤ میں لا رہی ہے، ججز کی کردار کشی کر رہی ہے، سیاسی ورکروں پہ تشدد کروا رہی ہے، تحریک انصاف کے لیڈرشپ کو گرفتار کروا کے
بے لباس کروا رہی ہے، دہشت گردی کی FIR کاٹی جا رہی ہے، سیاسی ریلیوں کو روکا جا رہا ہے، سیاسی جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ تمام خواہشات جو ہے اس نفسیاتی عورت کی ہے، اور اس پہ اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر جو ہے اس وقت مریم نواز کے ساتھ کڑی ہے، اور اس کی خواہشات کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے پوری زور کے ساتھ کوشش کر رہی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایک مضبوط منصوبہ بندی کی گئی تھی اسلام آباد میں خان صاحب کو قتل کرنے کی۔ جس طرح راستے بند کر دیے گئے، کنٹینر لگا دیے گئے، دفعہ 144 لگایا گیا، جس طرح جو ہے شیلنگ ہوئی ہے، جس طرح سے جو ہے لاٹھی چارج ہوا ہے، جس طرح پولیس کی طرف سے پتھراؤ ہوا ہے، خان کو تنہا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور دوسری طرف اسی دن جب خان صاحب گھر سے نکلتے ہیں پیشی کے لیے، تو اس کے گھر پر چڑھائی کی جاتی ہے، اس کے گھر کے دروازے کو کرین کے ذریعے توڑا جاتے ہیں، دیواروں کو گرائے جاتے ہیں، خواتین کی موجودگی میں پولیس گھر کے اندر گھستی ہے، خوف پیدا کرتی ہے، افراتفری اس کے گھر کے اندر پیدا کرتی ہے، ایک سابق وزیر اعظم کے گھر پر۔ اور یہ خواہش کس کی ہے؟ یہ خواہش اس بگڑی ہوئی عورت کی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، سوالات اٹھ رہے اور ہر سطح پر اٹھ رہے، ہر سطح پر یہ سوالات اٹھ رہے، کیونکہ اس 11 مہینے کے اندر جو عدم اعتماد ریاستی اداروں کے اوپر قوم کا پیدا ہوا ہے، سب سے بڑا نقصان اس امپورٹڈ حکومت اور اس نفسیاتی عورت نے اس ملک کو دیا ہے کہ آج افواج پاکستان اور قوم کے اندر دوریاں پیدا ہو رہی ہے، نفرتیں پیدا ہو رہی ہے۔ آج پاکستانی قوم کا اعتماد ختم ہو چکا ہے اپنی ریاستی اداروں کے اوپر، اس عورت کی وجہ سے، اس نفسیاتی عورت کی وجہ سے۔ ملک انارکی اور انتشار کی سے دوچار ہے، صرف اور صرف اس عورت کی وجہ سے۔ سوالات اٹھ رہے، ہر جگہ پر اٹھ رہے، ہر سطح پر اٹھ رہے، ہر جونیئر اپنے سینئر سے سوال کر رہا ہے، ہر سطح پر یہ سوالات اٹھ رہے کہ اس نفسیاتی عورت کے خواہشات پر اب ہم اپنے ملک کو قربان کیوں کر رہے؟ یہ سوالات اٹھ رہے، اور اس سوالات کو دبانے کے لیے وزیر اعظم صاحب، امپورٹڈ وزیر اعظم، وہ کہہ رہے کہ جی اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اداروں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اداروں کے اندر سوالات اٹھ رہے، آپ کی جو یہ نااہل حکومت ہے اس کی وجہ سے، اور ریاستی اداروں اور عوام کے اندر جو دوریاں پیدا ہو رہی ہے اس وجہ سے سوالات اٹھ رہے، لوگ سوال کر رہے کہ ہم نے اتنی چھوٹ ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو کیوں دی؟ یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ ہم نے اس قوم کے اوپر ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو اسٹیبلشمنٹ نے کیوں مسلط کیا 11 مہینے سے؟ یہ سوالات اٹھ رہے، اور اب اس کو دبانے کے لیے سوشل میڈیا کے خلاف آپریشن کیا جائے گا، نوجوانوں کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے اوپر تشدد کیا جائے گا، ان کے اوپر کیسز بنائے جائیں گے، جس طرح یہ 11 مہینے میں کرتے چلے آ رہے۔ چینلوں کی بندش، جو سچ بولے، حق کی بات کرے، جو عمران خان کے ساتھ کڑی ہو جائے حق کے لیے، خودداری کے لیے، ان صحافیوں کے اوپر تشدد کرنا، ان کو قتل کرنا، ان کے اوپر FIR کٹنا، ان کے چینلوں کو بند کرنا، یہ 11 مہینے سے مسلسل یہ امپورٹڈ حکومت کرتی چلی آ رہی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اور یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے پاکستان کے خلاف۔
یہ وہ سازش ہے بین الاقوامی قوتوں کا جو مسلسل 75 سال سے اس ملک کے اندر کرتی چلی آ رہی ہے کہ انارکی کی طرف دھکیل دو، انتشار کی طرف دھکیل دو، نفرتوں کی طرف دھکیل دو، اداروں کو اور عوام کے بیچ میں دوریاں پیدا کرو تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اس ملک کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں۔ لیکن ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں اس نفسیاتی عورت کو کہ جیت جو ہے وہ عمران خان کی ہوگی، کیونکہ وہ اس نظام کا مخالف ہے، وہ کسی ادارے کا مخالف نہیں ہے، وہ اس فرسودہ اور غلام نظام کے خلاف ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف ایک مضبوط فوج چاہتی ہے اس ملک کے اندر، مضبوط ادارے، آزاد ادارے چاہتے ہیں۔ عمران خان کا نعرہ ہے کہ اس ملک کے تمام ادارے آزاد ہو، خوددار ہو، خود مختار ہو اور طاقتور ہو اور آئین کے تابع ہو۔ طاقت کی جو ہے استعمال اپنی آئینی حدود سے تجاوز کر کے نہ کرے، طاقتور ہو، آزاد ہو، لیکن آئین کے تابع ہو، یہ عمران خان چاہتے ہیں۔ عمران خان نہ فوج کے خلاف ہے، نہ عدلیہ کے خلاف ہے، نہ کسی بھی ریاستی ادارے کے خلاف عمران خان نہیں ہے۔ عمران خان اگر مخالف ہے اور اگر دشمن ہے تو اس فرسودہ اور اس کرپٹ اور اس غلام نظام کا اور اس چور خاندانوں کا وہ سیاسی طور پر اس ملک کے اندر مقابلہ کر رہے اور اس کی مخالفت کر رہے اور اس کے لیے جدوجہد کر رہے اور اس کے لیے تشدد بھی برداشت کر رہے، اس کے لیے جو ہے FIRs کو بھی برداشت کر رہے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جو ہے اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے لڑ رہے عوام کے ساتھ مل کر۔ تو یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں آپ کو، نفسیاتی عورت، بے لگام گوڑی، غیر اخلاقی عورت، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ اپنے ناپاک عزائم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ چاہے یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر طاقتور شخصیات بیٹھے ہوئے یہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ مل جائے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کامیابی آخر میں عمران خان کی ہوگی، کیونکہ وہ حق اور سچ کی لڑائی لڑ رہے اور کامیابی ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ دوستو، ساتھیو، آپ لوگ مجھے سنتے ہو، مجھے رپلائی کرتے ہو۔ السلام علیکم۔